اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ نسبتاً طویل ہوگا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور دوسرا حصہ چھوٹا سا مختصر حصہ ہوگا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں دو واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، اور واو کے بعد جو ہیں دو جملے پورے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس پہلے حصے کے ہم تین حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دوسرا ہوگا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تیسرا ہوگا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں ہے واو، جو کہ حرف ہے لام، جو ہے یہ لام امر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور لام امر میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے آگے دیکھیے آپ فعل مضارع آ رہا ہے جو کہ تکن ہے، اور تکن جو ہے یہ تکونو کی مجزوم فارم ہے۔ تو فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے جو لام استعمال ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ لام امر ہوتا ہے، اور لام امر کا استعمال ایکٹیو وائس میں صرف تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تکن جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کاف واو نون روٹ لیٹرز، کوانا یکونو، پھر کانا یکونو، اور پھر تکونو کو جب آپ نے مجزوم کیا تو بن گیا تکون، اور واو ساکن نون ساکن تو واو کو نکال دیا بن گیا تکن۔ تو یہ تکن جو ہے مجزوم صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور لام جو ہے جو مضارع کو مجزوم کرتا ہے وہ لام امر ہی ہوتا ہے۔ اور لام امر کی ایک پہچان ہم نے یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ لام امر سے پہلے اگر ثم واو یا فا آ جائے تو لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ تو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے ریوائز کر دی ہیں، امید ہے چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تکن صیغے پر بھی میں بات تفصیل سے کر چکا ہوں۔ آگے من حرف جر ہے، جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے۔ امتن کا لفظ بہت دفعہ آ چکا ہے ہمارا اعراب القرآن میں، تو اس لفظ سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آگے ہے یدعونا۔ یدعونا جو ہے یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دال عین اور واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ نارمل استعمال ہوتا ہے باب نصر ینصرو سے، دعوا یدعو تبدیلی کے بعد بنتا ہے دعا یدعو، جس کے معنی بلانے کے پکارنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واو جو ہے وہ ڈراپڈ ہے، تو دال اور عین جو ہیں دو ہی مادے کے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یدعونا صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بھی ہے اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ناقص واوی سے گردان کرتے ہیں تو باب نصر ینصرو میں جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ایک ہی بنتا ہے، یعنی یدعونا یدعونا۔ تو پاسبلی دونوں صیغے ہو سکتے ہیں یہ، لیکن پھر گرامیٹیکلی ہمیں ترکیب میں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کہ کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ الہ حرف جر ہے اس کے بعد، اور الخیر مجرور اسم ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے۔ یأمرونا فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمزہ میم را روٹ لیٹرز ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ امر یأمرو امرن حکم دینا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آگے با آپ کو حرف جر کے طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اور المعروف جو ہے یہ معروف لفظ ہے، آپ اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اور المعروف جو ہے یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے، عین را فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہاں پر المعروف مجرور استعمال ہوا ہے۔ دوسرے حصے کے بعد چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ واو حرف، ینہونا فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نون ہا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ نہا ینہا با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ نون ہا یا روٹ لیٹرز نہایا ینہیو، اور تبدیلی کے بعد نہا ینہا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا، روکنا کے، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ہا ہی روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں، یا جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے۔ ان حرف جر ہے، جس کے بعد المنکر آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور المنکر جو ہے یہ بھی صیغہ اسم المفعول ہے۔ نون کاف را روٹ لیٹرز باب افعال انکرا ینکرو انکارن، انکار کرنا، اس سے منکر ہوگا انکار کرنے والا، اور منکر ہوگا جس کا انکار کیا جائے۔
تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے تینوں حصوں کے الفاظ پہ ہم نے بات مکمل کر لی ہے. اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف. اس میں پہلا لفظ واو جو کہ حرف ہے. اولئکا اسم اشارہ جمع مذکر بعید کا ہے. ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے. اور المفلحون جو ہے یہ آپ کا اسم ہے، اسم الفاعل ہے. فا لام ہا روٹ لیٹرز باب افعال. افلح یفلح افلاحن یا فلاحن، فلاح پانا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے اور اس سے پھر صیغہ اسم الفاعل بنتا ہے مفلحن، جس کی جمع مفلحون ہے، جس کے معنی ہے فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے وہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس میں واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، لہٰذا ہمارا جملہ جو ہے وہ جملہ مستانفہ بنے گا. اور اس کے بعد پھر لام جیسے کہ لام امر ہے، اور تکن جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور فعل ناقص ہے، جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اور اسم جو ہے فعل ناقص کا وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ سکتا ہے. تو آگے آ رہا ہے منکم جو کہ جار مجرور ہے، لہٰذا یہ بن جائے گا خبر مقدم تکن فعل ناقص کے لیے. اور اب رہ گیا تکن کے لیے اسم جو کہ مؤخر ہوگا اور وہ ہے امتن، اور اس لیے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے. اس کے بعد یدعون الی الخیر میں یدعون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الی الخیر جار مجرور متعلق ہو جائے گا یدعون فعل کے. اور یوں یدعون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع صفت بن جائے گا امتن کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ صیغہ جو ہے آپ نے جمع مذکر غائب کا بولا ہے، تو مؤنث کا صیغہ کیوں نہیں یہ کہا گیا؟ تو نوٹ کر لیں کہ امتن لفظاً تو مؤنث ہے، لیکن اس سے مراد ایک جماعت، لوگوں کی جماعت ہے، تو یہاں پر معنی کا اعتبار کیا گیا، لفظ کا اعتبار نہیں کیا گیا. امید ہے اب بات کلیئر ہو گئی ہوگی. گویا فعل ناقص تکن جو ہے اپنی خبر مقدم اور اس مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اور ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک ایسا گروہ جو خیر کی طرف دعوت دے. پہلے حصے کے جملے کے اعراب پر بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے جملے کے اعراب کی طرف. وہ ہے یأمرون بالمعروف، واو کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں. یأمرون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور بالمعروف جار مجرور متعلق یأمرون فعل کے. یأمرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا یدعون الی الخیر پر، اور ترجمہ کریں گے اور وہ حکم دیتے ہیں معروف کا. اگلا جملہ جو ہے وہ ہے وینہون عن المنکر. اس میں واو عاطفہ، ینہون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، عن المنکری جار مجرور متعلق ینہون فعل کے. ینہون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ بھی عطف ہو جائے گا یدعون الی الخیر والے جملے پر. ترجمہ کریں گے اور وہ منع کرتے ہیں منکر سے. آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کی آسان ترکیب تو یہ ہوگی کہ واو کو ہم مستانفہ مان لیں، اولائکا مبتدا ہو گیا اور خبر جو ہے اس کی وہ ہے المفلحون. بیچ میں جو ہم ہے یہ ضمیر فصل ہے، اس کو ہم ضمیر فصل کہہ کر گزر جائیں گے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور ترجمہ ہوگا اور یہی فلاح پانے والے ہیں. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی. اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو چیک کر لیتے ہیں. محمود صافی صاحب نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ والے جملے کو لا محل لا معطوف علی جملہ اعتصموا قرار دیا ہے، یا انہوں نے اسے استنافیہ بھی قرار دیا ہے. جملہ یدعون فی محل نصب خبر تکن الناقص او فی محل رفع نعت لامہ. اب یہ ٹیکنیکل سی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے یدعون والے جملے کو، یدعون الی الخیر والے جملے کو فعل ناقص تکن کی خبر قرار دی ہے. ایک رائے انہوں نے یہ رکھی ہے، دوسری رائے وہ یہ دے رہے ہیں کہ یا پھر یہ محل رفع نعت ہے امہ کی، اور یہ بتایا انہوں نے اس صورت میں کہ اگر تکن جو ہے فعل تام ہو، فعل ناقص نہ ہو. اور ایک رائے انہوں نے چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ دیا ہے اس میں یہ دیا ہے کہ اور اسی طرح یہ امہ کی صفت بھی ہے اگر جار مجرور منکم کو اس کی خبر بنا دیا جائے. تو جو ہم نے ترکیب کیا اس کے مطابق رائے محمود صافی صاحب نے بھی دے دی ہے الحمدللہ. یامرون والے جملے کو عطف کر دیا انہوں نے یدعون والے جملے کے محل پر، اور ینہون والے جملے کو انہوں نے اسی طرح عطف کر دیا، اور اولئک هم المفلحون کو لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے یا فی محل نصب حال قرار دیا ہے. تو ذرا تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہمارے سامنے بہرحال آیت نمبر 104 جو ہے آل عمران کی وہ بھی انالائز ہو گئی ہے. اب رہ گیا آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عبدالسلام صاحب کا.
عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کام کا حکم دیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے منع کریں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 گرامیٹیکلی انالائز ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔